السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدیث الثانی والثلاثون وعن عبد الله بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ فی صفة الوضوء قال ومسح صلی اللہ علیہ وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر متفق علیہ۔ وفي لفظ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، پہلی حدیث جس کا ذکر گزشتہ درس میں آیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی نے اس حدیث کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ واحدۃ۔ اور دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن زید ابن عاصم کی، وہ بھی مسح راس سے متعلق ہے، اس لیے ان دونوں حدیثوں کو درس میں شامل کیا ہے۔ سب سے پہلے ان دونوں حدیث کی روایت کرنے والے جو صحابی ہیں، ان میں سے پہلے حضرت علی ابو الحسن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے چھوٹی سی عمر میں مکہ مکرمہ کے اندر جب اسلام کی دعوت پھیلی تو 7 سال کی عمر میں ایک روایت کے مطابق اور دوسری روایت کے مطابق 15 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ اور یہ معروف بات ہے کہ بچوں میں یا چھوٹی عمر کے لوگوں میں سب سے پہلے اس دنیا میں جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے علی کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، اور آپ سب اس سے واقف ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 35 ہجری میں جب حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، 18 ذی الحجہ کی تاریخ کو 35 ہجری میں، اسی دن ان کو اسلام کا چوتھا خلیفہ منتخب کیا گیا، بنایا گیا، اور 4 سال 7 مہینے کچھ دن کی مدت تک خلافت کے منصب پہ فائز رہنے کے بعد 17 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو کوفہ کے اندر ایک انتہائی بدبخت اور خارجی شیعی انسان ابن ملجم، اس کا پورا نام عبد الرحمن ابن ملجم ہے، اس نے فجر کی نماز میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ چاقو سے حملہ کیا، اور یہ 3 حملے ایسے خطرناک ثابت ہوئے کہ اسی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوگی، موت ہوگی۔ دوسرے صحابی جو دوسری حدیث کے راوی ہیں وہ ہیں عبداللہ ابن زید ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ، یہ انصاری صحابی ہیں۔ غزوہ احد میں ان کی پہلی شرکت ہے، اور ان کی وفات
سن 63 ہجری میں حرہ کے موقع پہ ہوئی تھی۔ 63 ہجری میں حرہ کا واقعہ تاریخ اسلام کا بہت ہی دردناک اور بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، جس میں مدینہ کے اوپر حملہ کیا گیا تھا اور اس میں بہت سارے صحابہ اور تابعین شہید کیے گئے تھے۔ اس کو حرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی میں حضرت عبداللہ ابن زید ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے اس صحابی رسول کی کہ مسیلمہ الکذاب، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا جس نے دعویٰ کیا، تو اس شخص کو قتل کرنے میں، اس شخص کو مارنے میں 2 صحابہ نے شرکت کی تھی۔ اس میں سے ایک عبداللہ ابن زید ابن عاصم ہے اور دوسرے تھے وحشی ابن حرب۔ یہ وہی آدمی ہے جنہوں نے حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ احد میں شہید کیا تھا وحشی نے۔ تو جب اسلام قبول کیا انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملنے گئے وحشی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات تو کی، لیکن کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی تاریخ کے بعد آپ میرے سامنے نہ آئیں۔ چنانچہ وحشی نے اس کے بعد یہ عہد کیا، اسی وقت انہوں نے یہ عہد کیا کہ میں اسلام کی تاریخ میں کوئی ایسا کام ضرور کروں گا جو میرے اس گناہ یعنی قتل حمزہ کا کفارہ بن جائے اور اس کا مکافات عمل ہو جائے۔ اور وہ عمل اس طریقے سے انہوں نے انجام دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یمامہ کی لڑائی ہوئی، جنگ یمامہ کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ تو اس موقع پہ مسیلمہ کذاب کو وحشی ابن حرب نے ٹھیک اسی طرح سے نشانہ بنایا اپنے تیروں کا، جس طرح سے غزوہ احد میں انہوں نے حضرت حمزہ کو بنایا تھا۔ تو اس مسیلمہ کو قتل کرنے میں 2 صحابی شریک تھے، ان میں سے دوسرے یہ تھے عبداللہ ابن زید ابن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں کہ عبداللہ ابن زید کے نام سے 2 صحابی ہیں۔ عبداللہ ابن زید کے نام سے 2 صحابی ہیں، دادا کے نام میں فرق ہے۔ یہ عبداللہ ابن زید ابن عاصم ہیں اور دوسرے صحابی عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ۔ یہ وہ صحابی ہیں عبد ربہ جنہوں نے خواب میں اذان کے کلمات کو دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، اور وہی کلمات آج ہم اذان کے طور پہ ہم لوگ پکارتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ اس صحابی کا نام تھا عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ۔ یہ تھے اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابہ کرام۔ اور باقی جو مسئلہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ سر کے مسح سے متعلق ہے۔ پہلی روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ بہت مفصل حدیث ہے، لیکن حافظ ابن حجر نے یہاں پہ اس کے ایک جملے کو اپنی کتاب میں شامل کیا ہے۔ وہ اس لیے کہ پہلی روایت جو کل آپ نے سنی تھی اس میں تفصیل کے ساتھ وضو کی کیفیت کو حضرت عثمان غنی کی روایت سے بیان کر دیا انہوں نے، تو اس میں ایک چیز کا اضافہ کرنا تھا کہ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح ایک بار کیا۔ تو اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے یہ حدیث لائی گئی۔ دوسری حدیث جو عبداللہ ابن زید کی ہے اس میں مسح کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔
کہ مسح کس طرح سے سر کا کرنا ہے۔ اچھا، مسح راس کے تعلق سے ایک اور بات کہ قرآن مجید میں جو الفاظ آئے ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اس حدیث میں جو لفظ ہے وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، اس سے دونوں الفاظ سے، قرآن اور حدیث کے ان دونوں الفاظ سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ سر کا پورے سر کا مسح کرنا ہے یا سر کے بعض حصے کا مسح کرنا ہے، اس لیے کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں اور حدیث کا جو یہ لفظ ہے اس میں پورا سر بھی داخل ہے اور سر کا کچھ حصہ بھی داخل ہے۔ اس کی تحدید البتہ ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے روایت کی گئی کہ انہوں نے مسح بمقدم رأسہ، سر کے کچھ حصے کا، اگلے حصے کا انہوں نے مسح کیا، اور اس پہ ان کا عمل تھا اور صحابہ کرام نے ان پہ کوئی نکیر نہیں کی۔ تو اس سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ پورے سر کا مسح کرنے کے بجائے اگر انسان سر کے کچھ حصے کا یا آگے والے حصے کا ہے نا مسح کر لے تو یہ مسح بھی نماز کے لیے کافی ہے۔ مسح کی کیفیت جو اس حدیث میں بیان کی، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ، اس حدیث کا جو ظاہری مفہوم ہے وہ یہ کہ اقبلہ کے معنی آگے لانے کے اور ادبرہ کے معنی پیچھے لے جانے کے۔ تو اس حدیث کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ مسح پیچھے سے شروع کیا اور آگے لے کر کے آئے اور پھر آگے سے پیچھے لے کر کے گئے۔ عبداللہ ابن زید ابن عاصم کی جو حدیث ہے فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی سر کے مسح کو شروع کرنا پیچھے سے اور آگے لانا ہے نا، اور پھر آگے سے پیچھے لے جا کر کے ختم کرنا، یہ ظاہری معنی ہے اس روایت کا۔ لیکن اسی حدیث میں آگے، یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث میں آگے اس کی وضاحت راوی نے اس طریقے سے کی کہ بدأ بمقدم رأسہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر کا مسح کیا تو سر کے اگلے حصے سے شروع کیا، یعنی یہاں سے شروع کیا، حتی ذہب بہما الی قفاہ، دونوں ہاتھوں سے شروع کیا اور یہاں سے لے جا کر کے سر کے پچھلے حصے گردن تک، قفا کہتے ہیں اس ہڈی کو جو یہاں سر کے پیچھے ہے، تو وہاں تک لے کر کے گئے، ثم ردہما الی المکان الذی بدأ منہ، اور پھر وہاں سے دونوں ہاتھوں کو لوٹا کر کے آگے کی طرف لائے جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ بالکل اس کے برعکس ہے جو ابھی میں نے بتایا کہ اقبل یدیہ و ادبر کا یہ معنی ہے۔ اسی لیے اسی بنیاد پہ علماء کرام نے سر کے مسح کی جو کیفیت بیان کی ہے وہ تین طرح کی ہے، تین، یا کہہ لیجئے کہ اس سلسلے میں علماء کے تین اقوال ہیں سر کے مسح کے سلسلے میں۔ پہلا قول یہ کہ یہاں سے سر کے اگلے حصے سے جہاں سے بال اگتا ہے وہاں سے مسح شروع کریں گے دونوں ہاتھوں سے، اور پیچھے کی طرف گردن تک جہاں بال ہے وہاں تک دونوں ہاتھوں کو لے جائیں گے اور پھر وہاں سے لوٹا کر کے ہے نا آگے کی طرف لے آئیں گے۔ یہ جمہور اہل علم کا قول ہے اور اسی پہ عمل ہے۔ دوسرا قول یا دوسرا طریقہ یہ کہ سر کا مسح پچھلے حصے سے شروع کریں، یہاں سے شروع کر کے آگے لائیں اور آگے سے پھر پیچھے لے جائیں، یہ قول بھی بعض علماء کا ہے، اور اس کی دلیل اور اس کی بنیاد یہی حدیث ہے جو عبداللہ ابن زید ابن عاصم کی، جس کا معنی ابھی میں نے بیان کیا،
فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ۔ اور ایک تیسرا قول بھی ہے، بعض علماء نے اس کو اختیار کیا کہ اقبلہ کے معنی پہ عمل کرتے ہوئے سر کے مسح کی جو معروف کیفیت ہے ان دونوں پہ عمل ہو جائے، تو اس کے لیے بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پیشانی، یہاں سر کے اگلے حصے سے مسح شروع کریں تو پہلے نیچے کی طرف، چہرے کی طرف لے کے آئیں تاکہ اقبلہ کے معنی پہ عمل ہو جائے، اور پھر یہاں سے پیچھے کی طرف لے جائیں۔ تو اس طریقے سے یہ ایک تطبیق کی کوشش گویا کہ کی گئی ہے ان حدیثوں کے درمیان، یعنی یہاں سے سر کا مسح پہلے چہرے کی طرف لانا ہے اور پھر اس کو پیچھے کی طرف لے جانا ہے۔ ان تینوں اقوال میں پہلا قول راجح ہے اور صحیح ہے اور اسی پہ عمل ہے، اور وہی معنی اس حدیث کا بھی ہے، بیان کیا جائے گا۔ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ کا معنی بھی وہی بیان کیا جائے گا، اس لیے کہ عام طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو عمل تھا وہ اسی پہ تھا کہ آپ سر کا مسح آگے سے شروع کرتے تھے، پیچھے کی طرف لے جاتے تھے اور پھر وہیں پہ لے جا کر کے ختم کر دیتے تھے۔ مسح راس کے سلسلے میں جتنی روایتیں کتب حدیث کے اندر موجود ہیں عزیز طلبہ، ہم نے کہیں بھی اس کے اندر مسح رقبہ کی کوئی حدیث نہیں پڑھی، یعنی گردن کی مسح، گردن پہ مسح کرنے کی کوئی روایت مجھے اب تک نہیں ملی ہے نا۔ وضو کے اندر صرف اور صرف یہ ہے کہ سر کا مسح کرنا ہے، یعنی اور کانوں کا مسح کرنا ہے، جیسا کہ اس سے متعلق آگے روایت آ رہی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔